بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جماع کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ جماع کیسے کریں، جماع کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ جماع کہتے ہیں میاں بیوی کا آپس میں ملاپ کرنا، دونوں کا آپس میں ملنے کو جماع ہم بستری کہتے ہیں۔ شریعت اس بارے میں ہمیں کیا سبق دیتی ہے، آج اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، آؤ تم اپنی کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہو۔ یعنی کسان اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہتا ہے آتا ہے، دانہ ڈالتا ہے اور فصل نکالتا ہے۔ اسی طرح یہ عورتیں جو ہیں اولاد کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو اب تم جہاں سے چاہو ان میں آؤ، لیکن مقام مخصوص ہے کہ تمہارا جو مقام مخصوص ہے اگلی شرمگاہ، وہاں پر ہی تم نے آ کے اپنی ہم بستری کرنی ہے۔ اس بارے میں آپ کے سامنے دو واقعے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہے صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں مشہور تھا کہ جو بندہ پیچھے کی جانب سے ہو کر آگے ہم بستری کرتا ہے اس کی اولاد بھینگی یعنی ٹیڑھی آنکھوں والی پیدا ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے اس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس بارے میں اللہ رب العزت کی آیت نازل ہوئی فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کہ آؤ تم اپنی کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہو۔ تو اب جو ہے اللہ رب العزت نے اس بارے میں وضاحت فرمائی کہ تمہاری یہ کھیتیاں ہیں، جہاں سے تم چاہو ان میں آ سکتے ہو۔ اسی طرح اس کا دوسرا واقعہ یہ ملتا ہے کہ مدینے کے جو لوگ تھے، جو انصار تھے، وہ ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی، ان کے پاس کوئی دین نہ تھا، وہ مشرک تھے اور وہاں پر یہودیوں کو فالو کرتے تھے۔ یہودیوں میں ایک بات تھی کہ وہ بیوی کے ساتھ جب ہم بستری کرتے تو اس کو چت لٹاتے، یعنی منہ اس کا اوپر ہوتا اور کمر اس کی نیچے ہوتی، صرف اسی طریقے سے ہم بستری کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے انصار مدینہ یہ بھی یہودیوں کو فالو کرتے اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک ہی طرح سے ہم بستری کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے پردہ زیادہ ہے کہ عورت نیچے ہوتی ہے، مرد اوپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس سے پردہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اسی طریقے کو اپناتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب مکہ کے لوگ مہاجر مدینہ میں آئے، انہوں نے جو ہے نکاح کرنا چاہا انصاریوں کے ساتھ، کیونکہ ہم مہاجر لوگ جو ہیں مختلف طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے تھے۔ ہم علیحدہ علیحدہ طریقوں سے بھی ہم بستری وطی کیا کرتے تھے، آپس میں ملاپ کیا کرتے تھے، لیکن ان کا ایک ہی طریقہ تھا۔ جب مہاجروں کا انصاریوں کے ساتھ نکاح شروع ہوا، ایک مہاجر کا ایک انصاری عورت کے ساتھ نکاح ہوا، اس نے جب ہم بستری کرنی چاہی اور اس نے مختلف طریقے جو مہاجر کیا کرتے تھے اپنانا چاہے، لیکن اس عورت نے منع کیا اور فرمایا میں تو صرف ایک طریقے سے واقف ہوں، وہ یہ ہے کہ چت لیٹنا، میں نیچے لیٹوں گی، آپ اوپر میرے آؤ گے، یہی ایک طریقہ ہے، ہم اسی طریقے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس مہاجر نے کہا کہ ہم لوگ مختلف طریقے اپناتے ہیں، میں تو ویسے ہی کروں گا۔ اس نے جو ہے منع کیا، اسے جھگڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کہ آؤ تم اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے وہاں پر وہاں سے آؤ، لیکن مقام مخصوص ہے کہ تم نے وطی ہم بستری شرمگاہی میں کرنی ہے، وہ مقام ہے جہاں پر اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اولاد پیدا کرنے کے علاوہ کسی جگہ پر ہم بستری وطی جو ہے نہیں کی جا سکتی، یہ کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ باقی جو ہے ہمیں ان دو واقعوں سے جماع کی ایک ڈیٹیل ملتی ہے، ایک تفصیل ملتی ہے کہ ہم جماع کے اندر کون کون سے طریقے اپنا سکتے ہیں، کون کون سے جو ہے کس طریقے کے ساتھ وطی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہم لیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر لیٹنے کے اندر جو کیفیتیں ہیں، جو اس کے اندر ٹپس اپنائے جا سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں، جیسے بھی چاہیں لیٹ کر ہم کر سکتے ہیں۔ مقام ایک ہی ہو، اسی طرح بیٹھ کر جب ہم کرنا چاہیں
اس کے لیے بھی کھلی اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے کھڑے ہو کر کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے ناپسندیدہ ہے، مناسب نہیں ہے کھڑے ہو کر کرنا، لیٹ کر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کروٹ کے بل لیٹ کر تب بھی کرنا ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی مرد اوپر ہو عورت نیچے ہو یہ بھی ٹھیک ہے، یا عورت اوپر مرد نیچے یہ بھی ٹھیک ہے۔ الغرض جس طرح بھی کرنا ہے جماع کرنا درست ہے ہر طریقے کے ساتھ، لیکن مقام ایک ہونا چاہیے، وہ ہے اگلی شرمگاہ، جہاں سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے۔ اولاد کی پیدائش کی جگہ پر ہم نے بستری کرنی ہے، اس کے ماں سوا غلط کوئی طریقہ نہیں اپنانا۔ پیچھے کی شرمگاہ میں وطی کرنا یا ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام اور اس کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ ایسے کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں کھلی چھٹی دی ہے کہ ہم جو ہے جس طرح چاہیں اپنی بیویوں کے پاس آئیں، اگلی ہی طرف آنا ہے، پیچھے کی طرف سے ہو کر آئیں، دائیں کی طرف سے، بائیں کی طرف، الغرض جیسے بھی آئیں ہم آ سکتے ہیں۔ باقی کچھ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کرے گا تو اس کی اولاد لنگڑی ہوگی، حالانکہ اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا۔ یا جو ہے کوئی اس طریقے سے کرے گا تو اس کی اولاد بھینگی پیدا ہوگی، یا جو ہے اولاد کے اندر نقص آئے گا، حالانکہ شریعت نے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، ہم جیسے چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کے سمجھ عطا فرمائے۔